سبحان الله والحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین جوان، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، اور رمضان اور استغفار و توبہ. رمضان اور توبہ و استغفار آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے. رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو ہم پر ہر قسم کی رحمتوں برکتوں سے لے کر سایہ فگن ہوا تھا اور تیز رفتاری کے ساتھ اپنے انتہا کی طرف جا رہا ہے. اس مہینے کا تعلق استغفار توبہ سے بھی بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان اور نیک نیتی سے، نیکی کمانے کی امید سے رمضان کا روزہ رکھا، نماز تراویح ادا کی اور اسی طریقے سے شب قدر کا شب بیداری کی، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور وہ انسان بڑا بد نصیب ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی نہ مانگ سکا. جبریل اس کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہتے ہیں. لہذا وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں پیش کر کے پاک اور صاف ہو گیا، اپنے رب کو راضی کر لیا. چونکہ ہم اور آپ انسان ہیں اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2499، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. گویا کہ ہم اور آپ آدم کی اولاد ہیں اور ہم سے خطا کا ہونا یہ انسانیت کے ناطے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے، لیکن بہترین گناہگار، بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً اپنے رب کو راضی کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو پیش کرے اور انسان رب کو راضی کر لے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دور صحابہ کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6492 میں موجود ہے. صحابہ اکرام کو دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ وہ دور صحابہ کا ہے، وہ دور تابعین کا ہے
انس بن مالک کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں یہ گناہ، یہ عمل سر کے بال سے بھی زیادہ معمولی ہے، لیکن ہم انہی گناہوں کو نبی کے زمانے میں عہد رسالت میں ہم ہلاک کرنے والے گناہ تصور کیا کرتے تھے. غور کیجئے، جس زمانہ کو، جس عہد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عہد قرار دیا ہے، اس زمانے میں کچھ ایسے گناہ کو دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کو کہا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے تو پھر کہتے کہ اس گناہ کو لے کر تم ڈوب جاؤ گے، جہنم رسید ہو جاؤ گے. ذرا بتائیے کہ انس بن مالک اگر آج ہوتے اور آج جس طریقے سے کثرت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے کئی آیتوں میں. ان میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، تم سب توبہ کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت میں 8 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیا کرو، خالص توبہ کیا کرو. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، نہ صرف اللہ کا حکم ہے بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2702 میں حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ. اے لوگو، تم سب توبہ اور استغفار کرو کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. وہ نبی جس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا، ہر مومن کو جنت عطا کرے گا، لیکن جو جنت اللہ کے رسول آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہے، وہ جنت کسی اور کو نہیں. وہ نبی کا حال یہ ہے کہ دن و رات میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ کا سرزد ہوا، اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اے آدم اور حوا، تم ہرگز اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے. جب انہوں نے شیطانی مکر و فریب میں آ کر اس درخت کو چکھ لیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سے گناہ ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام توبہ و استغفار کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے پروردگار عالم، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. گناہ اور ایسا گناہ کو انجام دیا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. لہذا پروردگار عالم تو ہمیں معاف فرما دے. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا تھا
کہ اے پروردگار عالم، یہ میری کشتی میں میرے اہل موجود ہیں، میرا بیٹا میرے اور موج کے درمیان، یعنی جو لہر تھی پانی کی اس لہر کے درمیان موجود ہے، ابھی وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میری نگاہ کے سامنے ڈوب رہا ہے، اے اللہ کیا تیرا وعدہ سچ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اے نوح، میں نے کہا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور تیرے اہل سے مراد ایمان والے ہیں، تیرے بیٹا نے ایمان نہیں لایا، لہذا تیرا بیٹا تیرا اہل سے نہیں ہے، اگرچہ تمہارا خونی رشتہ ہے لیکن وہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس غلطی کا احساس ہوا، فوراً رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جس دعا کو اللہ رب العالمین سورہ ہود کی آیت نمبر 47 میں نقل کیا ہے۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں نے تجھ سے ایسی بات کا سوال کیا ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، میری گناہوں کی مغفرت نہ کی، اے اللہ تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک آدمی کو مارتے ہیں ایک گھوسا سے اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اسے قتل کر دوں، لیکن قتل ہو جاتا ہے، پھر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے پروردگار عالم، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، تسبیحات کے کلمات کو ادا کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں مذکور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں ہی ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اور اس تسبیح کا اتنا فائدہ ہوا، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تسبیح کو حضرت یونس علیہ السلام نہیں پڑھتے مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ رب العالمین اس مچھلی کو زندگی دیتا قیامت تک، اور قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے، اس تسبیح کی وجہ سے اپنی مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی تسبیح کثرت سے کیا کریں، اللہ سے استغفار کیا کریں۔ اور بہت ساری قرآن کی آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ان تمام کا احاطہ اس مختصر وقت میں ناممکن ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ اگر پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 193 193 تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے پروردگار عالم، ایک پکارنے والے کی پکار کو ہم نے سنا جب وہ ایمان کی طرف دعوت دے رہے تھے، ہم نے اس پر ایمان لایا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئاتوں کو مٹا دے، اور جب تو اپنے پاس بلا وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں میں شمار کر دے، موت نیک لوگوں میں کر۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک عقل مند بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسی دعا کرنی چاہیے۔
شرائط کچھ ہیں توبہ کی، کچھ شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر توبہ کے اندر اخلاص کو ہونا ضروری ہے، خالص۔ اسی طریقے سے گناہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور پھر شرمندگی کا اظہار کرنا، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، پکا اور پختہ ارادہ کرنا، اور حقدار کے حق کو ادا کرنا، اور توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا، یہ چند شرائط ہیں توبہ کے۔ آئیے میں ایک دو مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ عہد صحابہ میں یہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طریقے سے لوگوں نے توبہ کی۔ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 1695 1695۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اتفاق سے یہ صحابی شادی شدہ تھے اور ان سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، انہوں نے ایک خاتون سے زنا کر لیا، لیکن کوئی گواہ نہیں، کیونکہ اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کو ہونا ضروری ہے۔ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو گناہ کیا ہے یہ قابل جرم گناہ ہے، شادی شدہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا تو یقیناً مجھے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، مجھے اس دنیا سے دور کر دیا جائے گا، میری موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن توبہ اور استغفار کا جذبہ تھا، دل کے اندر ایمان اور تقوی کا جذبہ تھا۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، افسوس ہے تجھ پر، تو ہلاک ہو جائے، تو یہاں سے چلے جا، توبہ و استغفار کر۔ صحابی رسول تھوڑے دور جاتے ہیں، پھر دل کو تسلی نہیں ہوتی، فوراً آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر آپ وہی جملہ کو دہراتے ہیں تجھ پر افسوس ہے، جا اپنے رب سے توبہ و استغفار کر لے۔ پھر چلے جاتے ہیں 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیما اطہرک، میں تجھے کس گناہ سے پاک کروں، کیونکہ آپ نے گناہ کو بھی نہیں پوچھا تھا کہ کون سا گناہ تم نے ارتکاب کیا ہے، کہ اللہ کے رسول من الزنا، بدکاری سے مجھے پاک کر دیجئے، میں شادی شدہ ہوں اور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں، اور اس سے بھی دوسری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا ماعز بن مالک اسلمی کو جنون تو نہیں ہے، یہ دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل پن تو نہیں ہے اس کے اندر؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہیں شراب تو پی کر نہیں رکھی ہے؟ کہا ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اس کے منہ کی طرف سونگھنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نہ یہ شرابی ہے اور نہ ہی دیوانہ ہے، بلکہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اسے رجم کر دیا جاتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ماعز بن مالک ہلاک ہو گیا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں وہ بڑا اچھا انسان تھا کیونکہ انہوں نے گناہ کیا لیکن اپنے گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لا کر پیش کیا اور اس دنیا سے ودا ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں چند دنوں کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں استغفروا لماعز بن مالک، اے میرے ساتھیوں ماعز ابن مالک کے حق میں استغفار کرو، کیوں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ان کی توبہ کو ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو وہ
توبہ ان تمام جماعت والوں کے لیے کافی ہو جائے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے۔ اتنی بہترین انہوں نے توبہ و استغفار کی ہے۔ پھر ایک اور اسی کے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد ایک غامدیہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غامدی ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، اس قبیلہ کا ایک خاتون آتی ہے اور وہ بھی آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں جس طریقے سے ماعز بن مالک اسلمی کو کہا تھا، تو وہ یعنی تم استغفار کر لو، فاستغفر اللہ واتوب الیہ، تم استغفار کرو اور توبہ کر لو۔ پھر وہ کہتی ہے غامدیہ خاتون کہتے اللہ کے رسول کیا آپ بھی مجھے اسی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ نے چند مہینوں پہلے ماعز بن مالک کو واپس کر رہے تھے؟ کہا کہ ماعز بن مالک سے کیا تمہارا رشتہ ہے، کیا تمہارا تعلق ہے؟ غامدیہ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں حمل سے ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ماعز بن مالک اسلمی کا ہے، جس کو آپ نے سنسار کیا ہے، جس کو آپ نے رجم کیا ہے، جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی سنسار کر دیا جائے۔ لیکن ایک بچہ، معصوم بچہ پل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے غامدیہ ابھی تم پر حد جاری نہیں کی جا سکتی ہے، پہلے تم بچہ کو جنم دو، جنم دینے کے بعد پھر تم آنا، میں تجھے پاک کروں گا۔ خاتون چلی جاتی ہے، ایک صحابی اس کی ذمہ داری، اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، چلی جاتی ہے۔ پھر بچہ جنم ہونے کے بعد کپڑے میں اوڑھ کر کے لپیٹ کر کے بچے کو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتی اللہ کے رسول اب تو مجھے پاک کر دیجئے کیونکہ بچہ نے بھی جنم لے لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے غامدیہ خاتون ابھی بھی تم رجم کے قابل نہیں ہو، وجہ یہ ہے کہ یہ معصوم بچہ ابھی تمہارے دودھ کا بہت زیادہ محتاج ہے، تم جا کر کے اسے دودھ پلاؤ، جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے گی تم میرے پاس آنا اور اس وقت میں تجھ پر حد جاری کروں گا۔ وہ چلی جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس خاتون کے ساتھ جو بچہ آتا ہے ایک معصوم بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ طہرنی اب مجھے پاک کر دیجئے۔ اب دیکھیے یہ بچہ نے جنم بھی لے لیا، یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی اب غذا کھانے کا حقدار بھی ہو گیا اور غذا کھانے کے لائق بھی ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیجئے۔ چونکہ یہ خاتون بھی شادی شدہ تھی، اب صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں کہ سینے تک اسے زمین میں گاڑا جائے اور پھر پتھر سے مار کر اس کو سنسار کر دیا جائے، اس دنیا سے اسے ختم کر دیا جائے۔ صحابہ اکرام آپ کے احکام کے مطابق زمین کو کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد اس غامدیہ خاتون کو وہاں پر لے جا کر اس میں رکھتے ہیں اور پھر پتھر مارنا شروع کرتے ہیں، پتھر مارنے لگتے ہیں۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک پتھر مارتے ہیں، ایک پتھر اٹھاتے ہیں، اس خاتون کو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد اس خاتون کے سر سے خون کے چھینٹے حضرت خالد کے چہرے پر آ کر کے گرتے ہیں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس عورت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، اے خالد تم چپ ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ۔ فوالذی نفسی بیدہ لقد تاب توبۃ لو تابها صاحب مقص لغفر له، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس کی توبہ کو ایک ظالم ٹیکس وصول کرنے والا پر بھی اگر اس کو مسلط کر دیا جائے تو یہ توبہ بھی اس کے حق میں کافی ہو جائے۔ یہ صحابہ اور صحابیات کا اس طریقے سے ایمان ہوا کرتا تھا، توبہ اور استغفار کرنے۔ توبہ و استغفار اگر آپ کریں گے تو بہت سارے فوائد ہیں،
بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے چند فائدے میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ ابھی نوٹ بندی کے وقت بلیک منی کو وائٹ منی کیا جا رہا تھا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ تو گناہ کو بلیک منی مان لیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو میں نہ صرف تمہارے گناہوں کو مٹاؤں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو اس طرح کر سکتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فرقان پڑھیے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے سیئات کو حسنات میں اللہ تبدیل کر دے گا، کیونکہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک یہ فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 202 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین کثرت سے توبہ کرنے والے اور کثرت سے پاک رہنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے میں بتاؤں کہ اگر کوئی انسان بدحالی زندگی گزار رہا ہے، کوئی انسان لاولد کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی انسان ذریعہ معاش کے لیے پریشان ہے اور کسی کو پھل میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ توبہ اور استغفار بتایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے پروردگار عالم، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، قحط سالی نہیں ہوگی، تمہاری زندگی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر تم لاولد ہو تو اللہ اولاد سے نواز دے گا، اگر تم کمائی کے لیے پریشان ہو اللہ رب العالمین رزق کا ذریعہ مہیا کر دے گا، اگر تم پھلوں سے پریشان ہو، اگر تمہیں تمہارے باغ میں پھل نہیں آ رہے ہیں، استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے باغ کو پھلوں سے ہرا بھرا کر دے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ رب کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مزید وضاحت کروں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ یہ مہینہ رمضان کا جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر انسان بالکل اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کو استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سیئات، ہمارے خطاؤں کو، ہماری لرزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے صوم و صلاۃ کو قبول فرمائے۔ ہمارے صیام و قیام کو اللہ رب العالمین قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہماری تلاوت کو، ہمارے اذکار کو، ہمارے سنن اور نوافل کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ ہماری تلاوت قرآن کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ رب کریم، تو نے جتنے بھی رمضان کی فضائل کو بیان کیا ہے، اے اللہ ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو ان
انہیں شفائی کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ رب کریم ہمارے جو مرحومین ہیں، ہمارے مرحومات ہیں، ہم نہیں جانتے قبر میں کس حالت میں ہے۔ اے اللہ کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کے رشتہ دار، کسی کے دوست احباب اے اللہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ سب کی گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کے عذاب سے اے اللہ تو محفوظ رکھ۔ الہ العالمین اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت کی باغیچوں میں تبدیل فرما دے، جنت میں اونچا مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بھی گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام کی حالت میں بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔